وہ کئی سال بعد پاکستان آیا تھا جب اسے خبر ملی کہ اس کی منکوہا دوستوں کے ساتھ کلب میں ہے۔ وہ غضبناکی سے حویلی سے نکلا، اپنا چہرہ چھپاؤ فوراً۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا دھاڑا جب پورب خوف سے سمٹے تھے۔ اس کے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے جنہیں بہرام خان زادہ غصے سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں ماننی نہ بات، اوکے، کپڑے ریموو کرو اپنے۔ دھاڑتے ہوئے اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر ڈالی۔ واٹ؟ پورب چیخی۔ جب وہ خود ہی گاڑی روک کر اس کے کپڑے ریموو کرتا، اسے سیٹ پر لٹا کر گاڑی میں ہی اس کے نرم و ملائم۔ رات کی تاریکی چاروں طرف اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ موسم بے حد خراب تھا۔ زوردار آواز میں گرجتے بادل ہر کمزور دل میں اپنا خوف پیدا کر رہے تھے۔ آسمان پر چمکتی بجلی کی تیز روشنی جب خانزادہ حویلی کے بلند و بالا در و دیوار پر پڑتی تو ایک عجیب سا سحر طاری کر دیتی، مگر اس طوفانی رات میں خانزادہ حویلی کے سب سے چنچل اور لاڈلی بیٹی حورب خانزادہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ شہر کے سب سے بڑے معروف کلب کے اندر موجود تھے۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی سہیلیوں کے بہکاوے میں آ کر ایک کزن کی برتھ ڈے پارٹی کے بہانے یہاں چلی آئی تھی۔ یہاں کا ماحول، موسیقی کا شور اور اجنبی چہرے دیکھ کر اس کا معصوم سا دل اندر سے سہم رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کو درست کرتی، خود کو سمیٹنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر خوف کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو شاید اپنی نادانی کی وجہ سے بھول چکی تھی، جب اس وقت حویلی سے دور اس نام محرم ماحول میں کھڑی تھی۔ اسی طوفانی اور خوفناک رات میں ایک چمکتی ہوئی بلیک کلر کی لینڈ کروزر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سڑک کا سینہ چاک کرتی ہوئی خانزادہ حویلی کے مرکزی گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ گارڈ نے جیسے ہی گاڑی کا نمبر دیکھا، ان کے ہاتھ تیزی سے سلوٹ کے لیے اٹھے۔ وہ خانزادہ حویلی کا سب سے بڑا چشم و چراغ، روب اور جلال کا دوسرا نام بہرام خانزادہ تھا۔ وہ کئی سال بعد لندن سے پڑھائی اور بزنس کے سلسلے مکمل کر کے پاکستان واپس لوٹا تھا۔ اس کا ارادہ اپنی فیملی کو سرپرائز دینے کا تھا، جبکہ اس دشمن جان سے ملنے کا تو وہ بے تاب تھا۔ وہ رشتہ جو بچپن میں باندھا گیا تھا اس کے وجود کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ یہ رشتہ محض اس کے لیے رشتہ نہیں تھا، بلکہ اب تو وہ اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اتنے سال دور رہ کر بھی اس نے اپنی محبت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ گاڑی سے نکل کر جیسے اس نے حویلی کے اندر قدم رکھا، دادی جان اور باقی سب اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتے ہوئے گلے سے لگ گئے۔ وہ ان سب سے ملتا حیران ہو رہا تھا کہ آخر وہ سب اس کی موجودگی کو کیسے جانتے ہیں، مگر پھر حسام کو یاد کرتے اپنا سر جھٹک گیا۔ یہ شخص سدھرنے والا نہیں تھا۔ وہ سب گفتگو کرتے لاؤنج میں بیٹھ چکے تھے، مگر بہرام کی عقابی نظریں پورے ہال میں صرف ایک ہی وجود کو تلاش کر رہی تھی، وہ معصوم چہرہ جسے دیکھے ہوئے اسے برسوں گزر گئے تھے۔ جب اس نے اپنی چچی سے حورب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہچکچاتے ہوئے بتایا کہ وہ تو اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ بہرام کے ماتھے پر فوراً سے 3 گہرے بل پڑے۔ رات کے اس پہر خانزادوں کی بیٹی حویلی سے باہر، یہ بات اس کی غیرت پر بری طرح لگی تھی۔ اس نے بنا کوئی پل ضائع کیے اپنے موبائل پر حورب کی لائیو لوکیشن ٹریس کی، جسے اپنے بھائی کے کہنے پر ایک سیکیورٹی ایپ کے ذریعے آن کی تھی۔ جیسے ہی اسکرین پر شہر کے ایک مشہور کلب کا نام اور لوکیشن سامنے آئی تو بہرام خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، جبکہ مٹھیاں اس حد تک بھیج گئی تھی کہ ناخن گوشت میں پیوست ہونے لگے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر غضبناکی لیے ہوئے تھے کہ ہر شخص اس کے تاثرات دیکھتا رہ گیا۔ ایسے پوچھنا چاہتے تھے، مگر ان کو موقع دیے بغیر ہی وہ اگلے ہی پل بغیر کسی کو کچھ بتائے طوفانی رفتار سے حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ایسی ریش ڈرائیونگ کی کہ سڑک پر چلنے والی گاڑیاں سائڈ پر ہونے پر مجبور ہو گئیں۔ اس کے اندر لگی آگ کے شعلے بری طرح سے دہک رہے تھے۔ اس کی منکوہا، اس کی حورب ایک کلب میں تھی۔ یہ سوچ ہی اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ کلب کے باہر پہنچتے ہی اس نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ گارڈز نے اسے روکنے کی ہمت تک نہیں کی، کیونکہ اس کے چہرے کا جلال کسی جلاد سے کم نہیں لگ رہا تھا۔
وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا کلب کے ہال میں داخل ہوا جہاں لائٹس اور میوزک کا شور عروج پر تھا۔ اپنی دوستوں کے درمیان کھڑی حورب جو بار بار گھر جانے کا کہہ رہی تھی، اچانک اس کی پشت پر ایک فولادی گرفت مضبوط ہوئی۔ بہرام نے تل ملا کر اس کے نازک بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ حورب کے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو سامنے بہرام خانزادہ کو کھڑا پا کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خوف سے ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو شخص لندن میں تھا وہ اس وقت اس کے سامنے یوں غیظ و غضب کی مورت بنے کھڑا ہوگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بہرام کی گمبھیر اور دبی دبی غراہٹ نما آواز اس میوزک کے شور میں بھی پورب کے کانوں کے پردے پھاڑ گئی۔ خان آپ، وہ لڑکھڑاتے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ بہرام نے سب کے سامنے اسے بالوں سے تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہوئے کھینچا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب لے جانے لگا۔ پورب کی دوستیں اور وہاں موجود لوگ دیکھتے رہ گئے، مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس چٹان جیسے مرد کا سامنا یا راستہ روک سکے۔ پورب روتی ہوئی اپنے بازو کو چھڑوانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی، مگر بہرام کی گرفت کسی ہتھکڑی کی مانند تھی۔ اس نے حورب کو زور سے گاڑی کے فرنٹ گیٹ کو کھول کر اندر سیٹ پر پٹخا اور خود دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول ایک دم سنسنا اٹھا تھا۔ تم یہاں اس بےہودہ جگہ پر کیا کر رہی ہو حورب؟ وہ غصے سے چیختے ہوئے بولا تو حورب کی آنکھیں بے ساختہ جھلملا گئی۔ اس کے سر سے مکمل دوپٹہ اتر چکا تھا۔ مقابل کا خوف انگ انگ میں سرایت کر رہا تھا۔ وہ لندن سے ڈائریکٹ یہاں آ گیا تھا، دل تھا کہ جگہ پر آ کر نہیں دے رہا تھا۔ ابھی اس کو کوئی جواب دیتی جب اچانک ہی اس کی آواز پر وہ بے ساختہ سہمتے ہوئے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ اپنا چہرہ چھپاؤ فوراً۔ سامنے کھڑی پولیس کو دیکھ کر وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا زور سے دھاڑا کہ حورب خوف سے سیٹ کے ساتھ سمٹ کر رہ گئی۔ بارش کی بوندیں ونڈ اسکرین پر تیزی سے برس رہی تھی اور گاڑی کی رفتار 100 سے اوپر جا چکی تھی۔ حورب کے لمبے ریشمی بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے جنہیں بہرام خانزادہ غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی منکوہا کو اس حالت میں دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ حورب سہمتے ہوئے اس کی بات کو ٹھیک سے سنا ہی نہیں تھا۔ جب اس کی ہٹ درمی کو وہ کچھ اور ہی سمجھتا، اپنی گاڑی کو ایک سنسان روڈ کی جانب موڑ گیا۔ نہیں ماننی نا بات؟ اوکے، کپڑے ریموو کرو اپنے۔ دھاڑتے ہوئے اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے زوردار بریک لگاتے ہوئے روکی۔ واٹ؟ پہلی بار حورب چیخی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ بہرام اسے کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اپنی صفائی دیتی، بہرام نے اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر سیٹ پر لٹاتے اپنا پورا وزن اس پر ڈالا تھا۔ وہ جنوں کی ہر حد پار کرتا انتہائی سختی سے حورب کے اوپر پہنے ہوئے اس فینسی دوپٹے اور شال کو جھٹکے سے ریموو کرنے لگا۔ حورب نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر بہرام نے اس کے دونوں ہاتھ ایک ہی ہاتھ میں جکڑ لیے اور اسے سیٹ پر نیچے کی طرف لٹاتے ہوئے اس کے نرم و ملائم وجود پر اپنا تسلط جماتے اسے قابو کیا۔ حورب کی سسکیاں سنسان سڑک پر گونجنے لگیں۔ اس کے لباس کے بالائی حصے کو اتار کر اسے اپنی مرضی کرنے کا ایسا سبق سکھا رہا تھا جو وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتی تھی۔ حورب کا پورا جسم خوف اور شرم سے نیلا پڑنے لگا۔ وہ رو رو کر اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر بہرام آج کسی رحم کے موڈ میں نہیں تھا۔ کچھ پل اس پر اپنی شدتیں ڈھانے کے بعد وہ بنا اس کے لباس اس کو پہنائے اپنے ہی کوٹ سے اس کے وجود پر ڈالتا ڈرائیونگ سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر ایسی کسی جگہ پر آنے سے پہلے 100 بار سوچنا، اس سے بھی بری طرح پیش آؤں گا، وہ غراتے ہوئے بولا، جس پہ حورب نے اپنے جسم کو ڈھانپتے اپنا ڈریس سیدھا کر کے اسے پہننا چاہا۔ بہرام کی بے باک نگاہیں اس کے برہنہ وجود پر تھیں، جن کو محسوس کرتی وہ پوری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ اس کے ساتھ یہ سب کر گیا۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ بہرام اب قدرے شانت ہو چکا تھا۔ اس کے وجود پر اپنا غصہ اتارنے کے بعد وہ کافی حد تک اپنے جذبات پر قابو پا چکا تھا، جبکہ اس کے دھاڑتے شیر کو خاموش دیکھ کر اس کا دل
कुछ पल के लिए संभला था, मगर दिल ही दिल में वो उसकी बेबाकियों पे उसे कोसना नहीं भूली थी। उनकी गाड़ी खानजादा हवेली के अहाते में रुकी तो बहराम ने हूरब को इसी हालत में अपनी बाहों में उठाया और सीधा हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हॉल में दादा जान, दादी जान और हुस्साम खानजादा सब मौजूद थे। हूरब को यूं रोते हुए उसकी गोद में देख सबके चेहरों पर हैरत के साथ साथ परेशानी फैल गई। बहराम, ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? दादा जान ने गरजदार आवाज लाउंज में गूंजी थी, जबकि बाकी सबने अपनी निगाहें झुका ली थी। इतनी छूट दे रखी है आपने यहाँ की लड़कियों को कि वो सब कुछ भूले लड़कों के साथ क्लब जाती फिरें। इसकी सख्त गहर आलूद आवाज वहां गूंजी, सबको खामोश करवा गई। मैंने मना किया था ना तुझे, तो क्यों नहीं सुन रही थी मेरी बात? देख अब कैसे रो रही है। सादिया खानजादा हूरब की माँ ने अपनी बेटी को यूं रोते देखकर कहा तो हूरब की सिसकियों में इजाफा हुआ। आज से ये लड़की अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी जब तक इसका और मेरा निकाह रुखसती में नहीं बदल जाता। इस पर हवेली के गार्डन तक जाने पर पाबंदी है। अपने आखिरी अल्फाज सुनाता वो हूरब को उसके कमरे के बिस्तर पर पटक कर बाहर निकल गया, जहाँ हूरब तकिए में मुँह दिए बुरी तरह से रो रही थी। उसकी जिंदगी की चंचलाहट एक ही रात में इस सितमगर ने छीन ली थी। उसकी बात सुनकर सब लोग धीरे धीरे अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे। उनका बेटा आज ही आया था और आज ही ये सब कुछ हो गया था। लाउंज में अब सिर्फ हस्साम खानजादा रह गया था, जो बहराम के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था। वो धीमे कदमों से चलता हुआ बहराम के कमरे में आया, जहां बहराम अपनी शर्ट की ऊपर वाले बटन खोले बेचैनी से चक्कर काट रहा था। बड़े दांत निकल रहे थे वहां हॉल में तुम्हारे, उसने हस्साम की जानिब देखकर गुस्से से कहा, तो उसके तपने पर हस्साम ने मुस्कुराहट दबाई। दफा हो लानती इंसान, मुझे तेरे गुस्से के आगे नहीं आना। मैं तो बस ये देखने आया था कि लंदन का पानी पीकर भी अंदर का खानजादा कितना तगड़ा रहा है। हस्साम ने पाँव की ठोकर से इशारतन सोफे को मारते हुए अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, जिस पर बहराम के चेहरे की सख्ती थोड़ी सी कम हुई, मगर हूरब का ख्याल आते ही उसकी आंखें फिर से गहरी हो गई थी। उसके चेहरे के तासुरात देखकर हस्साम ने उसके कांधे पर हाथ रखा। यार वो नादान है, अब इतनी भी सख्ती मत करना कि वो तुमसे मोहब्बत करने के बजाय नफरत करने लगे। हस्साम की बात पर बहराम ने गहरी सांस भरी। नफरत कर ही नहीं सकती हस्साम, वो सिर्फ मेरी है और उसे ये बात अब सीखनी होगी। हस्साम सर झटक कर रह गया था, क्योंकि वो जानता था कि ना बहराम सुधर सकता है और ना ही अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ बांट सकता है। हवेली का अगला दिन इंतहाई बोझल और खामोश था। रात के इस खौफनाक तूफान के बाद सूरज की पहली किरण ने जब हूरब के कमरे की खिड़की पर दस्तक दी तो वहीं फर्श पर बैठी अपने घुटनों में सर दिए सिसक रही थी। उसकी खूबसूरत सुर्ख आंखें रात भर रोने की गवाही दे रही थी। वो अब तक कल वाले ड्रेस में मलबूस थी, जो उसे अपनी बेबसी की याद दिला रहा था। उसे आराम से भी मना कर सकता था, फिर इतना बुरा सलूक करने की क्या ज़रूरत थी? यही सोच उसे रुलाए जा रही थी। वो बार बार अपने बाजू पर उभरे नील के निशान को देखती, जहाँ बहराम की फौलादी उंगलियां पेवस्त हुई थी। उसका मासूम दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो इस हद तक भी जा सकता है। अभी वो तो रो ही रही थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा बगैर दस्तक दिए एक झटके से खुला। पूरब ने डर कर सर उठाया तो सामने बहराम खानजादा अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का सीधा सादा सूट था, जिस पर किसी किस्म की कोई कढ़ाई या फैंसी काम नहीं हुआ था। उसने वो सूट बगैर कुछ बोले हूरब के सामने बेड पर फेंका। उसकी गहरी निगाहें हूरब के चेहरे पर जमी, जहां अब भी खौफ का राज था। चची जान किचन में तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये गंद उतारो और इसे पहनकर नीचे आओ। बहराम की गंभीर आवाज कमरे की खामोशी को चीरती हुई हूरब के कानों से टकराई। हूरब ने बेड पर पड़े एक आम से सूट को देखा और फिर तड़प कर बहराम की तरफ नजर उठाई। मैं किचन में क्यों जाऊं? हवेली में इतने मुलाजिम हैं, फिर मैं। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि बहराम ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसका चेहरा अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया। उसकी उंगलियां हूरब के गालों पर सख्ती से जम गई। मुलाजिम हवेली के लिए काम करते हैं, खानजादों की बहुओं के नखरे नहीं उठाते। रात जो तुमने तमाशा किया है
اس کے بعد تمہاری سزا یہی ہے کہ اب سے اس حویلی کا سارا کھانا تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی، اور ہاں، اگر اب کی بار تمہارا کوئی فیشن یا ماڈرن انداز میرے سامنے آیا تو یاد رکھنا میں اس سے بھی برا سلوک کروں گا۔ بہرام نے اسے جھٹکے سے چھوڑا، جس سے حورب بیٹھ کے کنارے سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب نکلا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ بہرام بغیر مڑے سر دلی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ حورب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے نصیب پر رونے لگی۔ کیا اس کی غلطی اتنی بڑی تھی؟ آدھے گھنٹے بعد وہی سفید سادہ سوٹ پہنے، سر پر بڑا سا دوپٹہ اوڑے، کانپتے قدموں سے کچن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے تھے۔ کچن میں اس کی چچی رقیہ بیگم پہلے سے موجود تھیں، جو ناشتے کی تیاری دیکھ رہی تھی۔ پورب کو اس روپ میں دیکھ کر ان کے دل میں کسک تو اٹھی، مگر وہ بہرام کے جلال کے آگے بے بس تھی۔ آ گئی تم پورب؟ بہرام کا کہنا تھا کہ وہ ناشتہ تمہارے ہاتھ کا کرے گا اور اسے دیر پسند نہیں تو۔ رقیہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہتے اپنی بات ادھوری چھوڑی، کیونکہ اس وقت وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ چچی جان، پورب نے اپنی لرزتی آواز میں جواب دیا اور چولہے کی طرف بڑھ گئی، جس کی آگ شعلے ایسے بہرام کے غصے کی مانند لگ رہے تھے۔ اس سے کبھی کسی نے اتنا کام نہیں کروایا تھا جتنا آج یہ شخص اس سے کروا رہا تھا۔ معاف نہیں کروں گی آپ کو، ایک دفعہ میرا وقت آ لینے دیں۔ دل ہی دل میں سوچتی وہ اپنے چہرے پر آیا پسینہ پہنچتے ہوئے اس سے گویا ہوئی۔ مزید کچھ دیر کام کرنے کے بعد وہ سب کا ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ ڈائننگ ہال میں دادا جان اور دادی جان ناشتے کی ٹیبل پر براجمان ہو چکے تھے، جبکہ بہرام سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکٹ پہنے انتہائی روب سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ اس کے چہرے پر صبح کی تر و تازگی تھی، مگر آنکھوں میں سختی اب بھی قائم تھی۔ وہ دادی جان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ان کے ہاتھ کو عقیدت سے چوما۔ جیتے رہو میرے لال، اللہ تمہیں ہر نظر بد سے بچائے۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اس دوران کچن سے حورب گرم روٹیوں کا ہاٹ پاٹ لیے باہر آئی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، جبکہ سانس روک کر وہ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاٹ پاٹ ٹیبل پر رکھا، بہرام نے جان بوجھ کر اپنی چائے کا کپ آگے بڑھایا۔ چائے میں چینی کم، ذرا ٹھیک کر کے لاؤ۔ بہرام نے حورب کی طرف دیکھے بغیر چائے کے کپ کو اشارہ کیا۔ حورب نے کانپتے ہاتھوں سے کپ اٹھانا چاہا، مگر خوف کے مارے کپ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور گرم چائے سیدھی بہرام کے ہاتھ اور واسکٹ پہ جا گری۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ حورب کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ خوف سے پیلی پڑ گئی۔ معاف کر دیں، وہ میرا ہاتھ۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ بہرام نے بغیر کسی تاثر کے اپنی جگہ سے اٹھ کر واسکٹ اتاری اور حورب کو دیکھا، جس کی جان اس وقت حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بہرام کچھ کہتا، حسام خان زادہ جو ابھی ابھی ہال میں داخل ہوا تھا، صورتحال کو بھانپتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا۔ ہاں، کل سے بڑا بھڑک رہے تھے نا، اب صبح صبح چائے سے غسل کر کے مزید گرم ہو جائے گا یہ، اس نے ہنستے ہوئے حورب کو دیکھ کر کہا، جب بہرام خان زادہ کی سخت نگاہوں کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے دیکھ کر وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا اشارہ کرتا اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تم بکواس بند کر کے یہاں سے دفع ہوگے یا میں بھیجوں؟ اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، تو حسام نے سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ اچھا بابا، جا رہا ہوں، ویسے بھی یہاں کا درجہ حرارت کچھ زیادہ ہی ہائی ہو گیا ہے، میں باہر لان میں جا کر تازہ ہوا کھاتا ہوں۔ حسام نے حورب کو اشارے سے وہاں سے نکلنے کا کہا اور خود پیر پٹکتا ہوا باہر کی جانب بھاگ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت بہرام کے سامنے بولنا سیدھا موت کو دعوت دینا ہے، اور حورب بیچاری کا تو پتہ نہیں وہ کیا حال کرے گا۔ حورب اس کا اشارہ پا کر وہاں سے کھسکنے ہی والی تھی جب بہرام نے حورب کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لے گیا۔ باقی سب نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ وہ اسے ٹھیک کرنے کے چکر میں اسے خوف زدہ کرتا جا رہا تھا۔ اس نے اسے سمجھایا تھا، مگر اس کا کہنا تھا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے معاملے میں کوئی نہ بولے۔ تمہیں ہر کام میں لاپرواہی دکھانے کی عادت ہو گئی ہے نا؟
یہ حویلی ہے کلب نہیں جہاں تمہاری ان غلطیوں کو ہنس کر ٹالا جائے گا۔ اب جاؤ اور دوسرا کپ بنا کر لاؤ، اور یاد رکھنا اگر اب کی بار ایک بھی قطرہ گرا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ بہرام نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی دھیمے مگر زہر آلود لہجے میں کہا تو حورب نے تیزی سے سر ہلایا اور بھاگتی ہوئی کچن میں چھپ گئی۔ وہ کچن کے شیلف کا سہارا لیے بری طرح ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب وہ اسے ایک غلطی کی سزا دے رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اپنی دوستوں کا ہی گلا دبا دے جنہوں نے اسے منحوس مشورہ دیا تھا کہ ان کے ساتھ کلب چلو۔ پورب کچن کے شیلف پر لگی اب تک اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب چچی جان نے دھیمے سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس کرو حورب، اب روئے جاؤ گی تو چائے کون بنائے گا؟ وہ غصے کا تیز ضرور ہے پر وہ دل کا برا نہیں ہے۔ رقیہ بیگم نے چائے کا دوسرا کپ تیار کر کے اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ پورب نے گہری سانس بھری، اپنے دوپٹے کو اچھے سے سر اور سینے پر پھیلایا اور دوبارہ ہال کی طرف بڑھی۔ اب کی بار اس کے قدموں پر پورا کنٹرول رکھا ہوا تھا، حالانکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جب وہ ہال میں پہنچی تو بہرام اپنی جگہ پر بیٹھا دادا جان سے زمینوں کے معاملے پر سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ حورب نے بنا اس کی طرف دیکھے انتہائی احتیاط سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور بنا ایک پل ضائع کیے واپس مڑ گئی۔ بیٹھو یہاں، بہرام کی گمبھیر اور کاٹ دار آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ دیے، جبکہ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ حورب نے تڑپ کر دادی جان کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اسے اس ستم گر کے جلال سے بچا لے، مگر دادی نے بھی نظریں جھکا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حورب ان کی جانب غصے اور شکوے سے دیکھتی ٹیبل کے بالکل آخری کونے پر پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر جمی تھی۔ ناشتہ کرو، بہرام نے اپنی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سرد لہجے میں حکم دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، حورب نے انتہائی مدھم اور لرزتی ہوئی آواز میں انکار کرنا چاہا، جس پر بہرام کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ تھوڑا سا ہلا۔ اس نے اپنی گہری عقابی نظریں حورب کے اترے ہوئے چہرے پر گاڑ دی۔ میں نے پوچھا نہیں ہے کہ تمہیں بھوک ہے یا نہیں، میں نے حکم دیا ہے کہ ناشتہ کرو۔ خانزادوں کی بیٹیوں کو یہ سوکھے چہرے لیے حویلی میں گھومنے کی اجازت نہیں، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم تم پر ظلم کر رہے ہیں۔ بہرام کے اس طنزیہ جملے پر حورب نے اندر ہی اندر اپنا خون کا گھونٹ پیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا توڑا اور حلق سے نیچے اتارنے لگی، جو اسے کسی زہر کے گھونٹ جیسا لگ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد بہرام دادا جان کے ساتھ باہر بیٹھک کی طرف نکل آیا تو حورب کی جان میں جان آئی۔ آ جائیں اب آپ سب لوگ میری طرف، کسی ایک کی زبان نہیں کھل رہی اس شخص کے سامنے۔ کیوں کر رہا ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟ ارے ایسی بھی کیا غلطی کر دی تھی میں نے؟ بہرام کے جاتے وہ غصے سے چیختی ہوئی بولی۔ سب کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ویسے تم قابو بھی اس کے ہی آئی ہو، میں تو خوش ہوں سدھار رہا ہے تمہیں۔ سعدیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہہ کر ٹیبل سے برتن اٹھائے تو حورب اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ میری اماں ہیں یا اس کی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ تمہاری ہوں، مگر وہ بھی میرا بیٹا ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کاندھے اچکا کر وضاحت کی تو حورب کا دل مرگی کا دورہ کھاتے کھاتے بچا۔ اچھا نہیں کر رہے آپ لوگ میرے ساتھ، اس نے ان سب کو وارن کیا تھا، جس پہ وہ سب بنا کچھ بولے بس سر جھٹک گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی جب بیڈ پر رکھے اپنے فون کو دیکھ کر اسے یونیورسٹی کا خیال آیا تھا۔ آج اس کا فائنل اسائنمنٹ جمع ہونا تھا اور وہ اس خوف کے ماحول میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا اور اپنی سب سے قریبی دوست کا نمبر ڈائل کیا تاکہ یونیورسٹی کی صورتحال معلوم ہو سکے۔ ابھی فون پر بیل جا ہی رہی تھی کہ ایک مضبوط فولادی ہاتھ نے اس کے پیچھے سے آ کر فون جھٹکے سے چھین لیا۔ حورب نے خوف سے گھوم کر دیکھا تو سامنے بہرام خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، یہ پھر سے آ گیا؟ حورب نے دل میں سوچا، منہ پہ بولنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ شاید میں نے کل رات چبا چبا کر الفاظ کہے تھے جو تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں نہیں بیٹھے۔ بہرام نے فون کو صوفے پر پھینکتے ہوئے حورب کو بازو سے دبوچا تھا اور اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ خان، میرا اسائنمنٹ یونیورسٹی۔ وہ درد اور خوف سے بلبلا اٹھی۔ یونیورسٹی کا باب اب تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا۔ حورب خانزادہ، اب تم اس حویلی میں رہو گی اور میری نظروں کے سامنے۔ بہرام کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمائش حورب کے گالوں کو جلا رہی تھی۔ نہیں،
آپ ایسا نہیں کر سکتے، دادا جان نے مجھے اجازت دی تھی۔ حورب نے پہلی بار اپنے اندر کا سارا ڈر سمیٹ کر دھیمے سے لہجے میں احتجاج کیا۔ دادا جان نے اجازت تب دی تھی جب انہیں لگتا تھا کہ ان کی پوتی حویلی کی عزت کا پاس رکھے گی، نہ کہ راتوں کو کلبز میں جا کر خانزادوں کا سر جھکائے گی۔ بہرام کی آواز کی گرج نے حورب کو دوبارہ سہمنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے حورب کے چہرے پر آنے والی ریشمی زلفوں کو انتہائی سختی سے پیچھے جھٹکا۔ اب اگر تمہاری زبان سے یونیورسٹی کا نام بھی نکلا تو یاد رکھنا، میں تمہیں اس کمرے میں لاک کر دوں گا۔ بہرام نے اسے چھوڑا اور فون اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنے زور سے بند ہوا کہ حورب کا پورا وجود لرز گیا۔ ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گی بیٹے، ویسے بھی مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے پڑھنے کا۔ اچھا ہوا اس نے ہی جان چھڑوا دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دانت پیس کر بولی، آخر میں سکون سے اپنے بالوں کو جھٹک کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنا وقت بھی آئے گا حورب، اپنا وقت بھی آئے گا۔ اپنے کاندھوں کو تھپ تھپا کر وہ خود کو موٹیویٹ کرتی ہوئی خود سے ہی مخاطب ہوئی۔ یونیورسٹی نہ جانے کا دکھ اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ شام کے وقت حسام خان زادہ گارڈن میں اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا جب بہرام تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب آیا۔ آ گئی میری یاد، ہو گیا غصہ ٹھنڈا، یہاں بھی مزید کسی معصوم پر ستم ڈھانا باقی ہے۔ حسام نے جلے کٹے انداز میں چائے کا کپ رکھتے ہوئے بہرام کو دیکھا۔ جب بہرام نے اس کی بات کا برا منائے بغیر سامنے رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب شوق سے کر رہا ہوں حسام؟ وہ نادان ہے، اسے نہیں معلوم کہ باہر کی دنیا کتنی گندی ہے۔ اگر کل رات میں وہاں نہ پہنچتا تو وہ لوگ اس کی تصویریں بنا کر نہ جانے کہاں کہاں پہنچا دیتے۔ بہرام کے لہجے میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور تحفظ کا احساس تھا۔ حسام نے گہری سانس لی اور اپنے اس دیوانے کزن کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں بہرام، پر تمہارا یہ طریقہ اسے تمہارے قریب نہیں لائے گا۔ وہ تم سے ڈرنے لگی ہے۔ محبت میں روب نہیں دل جیتا جاتا ہے۔ حسام نے دانشمندی سے اسے سمجھانا چاہا، جس پر بہرام کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ڈرتی ہے تو ڈرنے دو حسام، پر وہ رہے گی صرف میری۔ اس کا دل جیتنا بھی مجھے آتا ہے، بس ذرا اس کی نادانی کی یہ ذرا ضد ختم ہو جائے۔ بہرام نے اپنے ہاتھوں کی پشت کو دیکھا جہاں حورب کی گرائی ہوئی چائے کا نشان اب تک ہلکا سرخ ہو رہا تھا۔ ان کے خوبصورت بندھن میں ستم کی سزا تو شروع ہو چکی تھی، مگر اس سزا کے پیچھے چھپی محبت کی تپش اب آہستہ آہستہ حورب کے وجود کو پگھلانے لگی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ خانزادہ حویلی کا ماحول بظاہر پرسکون دکھائی دے رہا تھا، مگر حورب کی زندگی ایک ایسے دائرے میں سمٹ چکی تھی جہاں ہر راستے پر بہرام کے اصول کھڑے تھے۔ یونیورسٹی جانے پر مکمل پابندی لگ چکی تھی اور اب اس کا پورا دن کچن کے کاموں میں گزرتا تھا۔ اسے جب جب موقع ملتا تب وہ اس شخص کو کوستی تھی۔ دو ہی کام تھے اس کے پاس، ایک کچن کا کام اور دوسرا اپنے اس مغرور شوہر کو کوسنے کا کام۔ آج حویلی میں دادی جان کی بہن کی فیملی کی آمد تھی، جس کی وجہ سے کچن میں صبح ہی سے رونق لگی ہوئی تھی۔ حورب نے پنک رنگ کا سادہ سلون کا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو ایک موٹے سے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ ماتھے پر آنے والے پسینے کے بار بار دوپٹے کے کونے سے صاف کرتے ہوئے بریانی بنا رہی تھی، جس کی فرمائش اس کے نام نہاد شوہر کی طرف سے آئی تھی۔ ایک دفعہ تو دل چاہا کہ زہر ڈال دے، مگر پھر اپنی بیوگی کا سوچ کر انسان کے بچوں کی طرح بریانی بنانے لگی۔ بوا ذرا دیکھیے گا شربت میں الائچی اتنی ٹھیک ہے؟ حورب نے تھکے ہارے لہجے میں پکارا تو بوا نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بالکل ٹھیک ہے بیٹی، تم تو اب سگڑ بہو بنتی جا رہی ہو۔ خان صاحب دیکھ لیں گے تو خوش ہو جائیں گے، انہوں نے محبت سے کہا تو اس کی بات پر حورب کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ خان صاحب یعنی بہرام خان زادہ، جس کا نام سنتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ جاتی تھی۔ ہو ہی نہ جائے وہ جلاد کی اولاد مجھ سے خوش، دل ہی دل میں خود سے کہتی وہ اپنی بریانی کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ شام کے وقت جب مہمان ہال میں بیٹھ کر چائے اور ناشتہ کر رہے تھے، رقیہ بیگم نے کچن میں آ کر حورب کو آواز دی۔ حورب ذرا یہ میٹھی ڈش باہر ٹیبل پر رکھاؤ، دادی جان یاد کر رہی ہیں، انہوں نے مصروف انداز میں کہا تو حورب نے گھبرا کر اپنے سر کے دوپٹے کو مزید آگے کھینچا۔ اس کا پورا چہرہ اس بڑے سے دوپٹے کے حصار میں چھپ گیا تھا۔ اس کی حالت اتنی بری ہو رہی تھی کہ وہ مہمانوں کو اپنا یہ چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔
جب بھی کسی انڈین سیریل میں دیکھا گیا یہ گھونگھٹ اوڑھتی وہ باہر کی جانب بڑھی۔ اس نے احتیاط سے گرم ڈش اٹھا رکھی تھی، جبکہ قدم بھی وہیں سینچ سینچ کر اٹھا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے اس نے ایک دفعہ پھر سے سب کو مشترکہ سلام کیا، اس سے پہلے کہ وہ ٹیبل کے پاس پہنچ کر ڈش اس پر رکھ کر وہاں سے نکلتی، جب بہرام خانزادہ اور حسام خانزادہ ایک ساتھ اندر داخل ہوا۔ بہرام نے ہال میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے ٹیبل کے پاس کھڑی اس پنک فیری کو دیکھا، جس کے سر کا بڑا سا دوپٹہ اس کے حسن کو چھپائے ہوئے تھا۔ بہرام کی گہری عقابی نظریں حورب کی لرزتی ہوئی انگلیوں پر جم گئی، جو ڈش کو ٹیبل پر سیٹ کر رہی تھی۔ ارے واہ، یہ ہماری حورب ہے، کتنی بڑی اور سگڑ ہو گئی ہے۔ دادی جان کی بہن نے حورب کو اپنے پاس بلاتے پیار کیا۔ حورب نے دھیمے سے سلام کیا اور نظریں زمین پر گاڑ لیں۔ اس کی حالت دیکھ کر بہرام نے مسکراہٹ دبا کر سر جھٹکا، جب وہ سب کو پیچھے چھوڑ کر بڑے روب سے چلتا وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی حورب کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، جس میں شرم اور خوف کا مکسچر واضح تھا۔ جبکہ مزید کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ بہرام کی پرتپش نگاہوں سے بچتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر جب پوری حویلی نیند کی آغوش میں جا چکی تھی، حورب کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے کمرے کے جگ کو دیکھا جو بالکل خالی تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے اپنے کاندھوں پر چادر ڈالی اور دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پوری حویلی مدھم سی نائٹ لائٹ آن تھی اور ہر طرف گہرا سکون تھا۔ وہ کچن میں پہنچی اور فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں ڈالنے لگی۔ ابھی اس نے پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ کچن کے دروازے پر کسی کے باہری قدموں کی آہٹ ہوئی۔ حورب نے ڈر کر جیسے ہی مڑ کر دیکھا، گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ سامنے ہی وہ ستمگر کھڑا اسے ہی تک رہا تھا۔ اس نے اپنی واسکٹ اتار رکھی تھی، آستینیں کونیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں دھیرے سے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ پیاس لگی؟ بہرام نے انتہائی دھیمی اور گمبھیر آواز میں پوچھا اور حورب کی طرف قدم بڑھائے۔ حورب خوف سے بیک سائڈ پر ہوتی ہوئی کچن کے شیلف سے جا لگی۔ جی وہ پانی۔ اس کی اکھڑتی سانسیں اس کی حالت بیان کر رہی تھی۔ بہرام بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ بہرام نے اپنا ایک ہاتھ شیلف پر حورب کے بالکل برابر میں رکھا، جس سے حورب اس کے حصار میں آ گئی۔ بیٹا صبر کرو، سب بتاؤں گی، اس نے دل ہی دل میں کہتے چہرے پر جان بوجھ کر خوفزدہ تاثرات سجائے۔ اس نے حورب کے سہمے ہوئے چہرے کو بہت غور سے دیکھا، جس کی پلکیں خوف کے مارے لرز رہی تھی۔ کیا میں نے کل کے بعد تم پر کوئی ستم ڈھایا ہے؟ بہرام کی آواز میں اب وہ غیظ و غضب نہیں تھا، بلکہ گہرا جنون اور عجیب سی نرمی تھی۔ حورب نے اپنے ہاتھ اپنے سینے میں بھینچ لیے۔ آپ نے میرا فون لے لیا، میری پڑھائی چھڑوا دی۔ جان بوجھ کر وہاں سے ہو کر دھیمے سے بولی کہ اس بندے پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرام نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر حورب کی ٹھوڑی کو اپنی دونوں انگلیوں کی گرفت میں لیا۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تاکہ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ سب تمہاری حفاظت کے لیے تھا حورب، خانزادوں کی عورتیں باہر کی گندگی کا حصہ نہیں بنتی۔ تم نادان ہو، اسی لیے مجھے تمہارا ستمگر بننا پڑا تاکہ تمہیں صحیح راستے پر لا سکوں۔ بہرام کے انگوٹھا حورب کے نچلے لب کو دھیرے دھیرے چھو رہا تھا، جس سے حورب کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ اب اگر تم نے سیدھے راستے پر رہنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ ستمگر تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ بہرام نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگا کر پانی کو خود کے منہ میں بھر کر اگلے ہی پل اس کے لبوں پر وا کیے وہ سارا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا۔ حورب اس کی بے باکی پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس قدر بے باک ہوگا اسے آئیڈیا نہیں تھا۔ جبکہ اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں کو نظر انداز کرتا اس کے بالوں کو پیار سے بکھیر کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا۔ پیچھے وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کی حرکت کو سوچ کر شرم سے لال پڑتی اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ کتنا کمینہ ہے یہ، اس نے اپنی تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے کہا، اور پھر اگلے ہی پل اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، جس سے انجان وہ اپنے کمرے کی جانب قدم اٹھا گئی تھی۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ گزرے۔ حورب کے دل میں بہرام کے خوف اب ایک انوکھے احساس میں بدلنے لگا۔
جہاں وہ کچن میں کام کرتے ہوئے یا دادی جان کے پاس بیٹھتے ہوئے بھی خود پر اس کی عقابی نظروں کا پہرا محسوس کرتی تھی۔ بہرام کا انداز اب بدل چکا تھا، اس کے لہجے میں وہ خون خار غصہ اب ایک گہرے روبدار جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا، جو حورب کو اپنے حصار سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ آج خانزادہ حویلی کے مردوں نے شہر کے سب سے بڑے بزنس ہال میں ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، جس کی وجہ سے دادا جان، بہرام اور حسام صبح ہی تیار ہو کر نکلنے والے تھے۔ حورب دادی جان کے کہنے پر ناشتے کی ٹیبل سجا رہی تھی جب بہرام گرے کلر کے برانڈڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے انتہائی پروقار اور روبدار انداز میں سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ حورب نے بے ساختگی میں ایک پل کے لیے اس خوبرو روپ کو دیکھا اور پھر فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ بہرام کی تیز نظروں نے حورب کے چہرے پر آنے والے اس بدلتے تاثر کو ایک سیکنڈ میں کیچ کر لیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک بہت باریک سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا جہاں حسام پہلے ہی اپنے مخصوص چنچل انداز میں جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے گھوم رہا تھا۔ کیا جادو کیا ہے اس پہ حورب؟ یہ تو اب انگارے چبانا چھوڑ چکا ہے۔ حسام نے بہرام کے کوٹ کو کاندھے سے درست کرتے ہوئے چھیڑا تو بہرام نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ حورب جھینپ کر رہ گئی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ یہیں تمہاری کوئی دھوتی کھول دوں تو منہ چھپاتے پھرو گے۔ بہرام نے خانزادہ نے اسے وارن کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو حسام نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، جبکہ کرتے کرتے کچھ ماہ کا عرصہ گزر گیا اور خانزادہ حویلی کی فضاؤں میں ایک نئی تبدیلی محسوس کی جا سکتی تھی۔ حورب کے وجود کا وہ سہم جو پہلے بہرام کے نام سے طاری ہوتا تھا، اب ایک عجیب سے مانوس ٹھہراؤ میں بدل چکا تھا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا اور حویلی کے کشادہ لان میں شام کی چائے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گھر کے بڑے سب موجود تھے جب بہرام، جو اب پہلے سے زیادہ پرسکون اور حورب کے تئیں انتہائی متوجہ رہنے لگا تھا، دادی جان کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس کی نظریں حورب پر تھیں جو اپنے دوپٹے کو درست کرتی دور کھڑی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ بہرام نے گہری سانس لی اور دادا جان کی جانب دیکھ کر بات کا آغاز کیا۔ دادا جان، اب بہت وقت گزر چکا اور مجھے لگتا ہے کہ اب حورب کو ہمیشہ کے لیے میرا ہو جانا چاہیے۔ ان کے لہجے میں اب کوئی حکم نہیں بلکہ ایک التجا تھی جو صرف اس کی محبت ظاہر کر رہی تھی۔ دادی جان نے مسکرا کر حورب کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ بہرام کا یہ جملہ وہاں موجود ہر شخص کے کانوں میں رس گھول گیا تھا۔ دادی جان نے حورب کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور بہرام کی طرف دیکھ کر اسباب میں سر ہلایا۔ تمہاری مرضی ہی سب سے پہلے ہے بیٹا، اگر تم دونوں راضی ہو تو اگلے ماہ ہم رخصتی کی تاریخ رکھ سکتے ہیں۔ دادا جان کی بات سن کر حورب کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی اپنی جگہ سے ہٹ کر اندر کی طرف بھاگی۔ بہرام کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیل گئی، مگر اس میں بھی سختی نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا اور حویلی کی بیلکنی میں حورب اکیلی کھڑی تارے دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے آنے والے قدموں کی چاپ اسے ایک دم الرٹ کر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ بہرام اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس کے وجود کی مہک حورب کے ارد گرد پھیل گئی تھی۔ کیا اب بھی ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ بہرام نے اس کے بالکل کان کے قریب جھک کر دھیمی سی مگر پرسر آواز میں پوچھا تو حورب کی سانسیں ایک لمحے کے لیے اٹک گئیں۔ اب تو نہیں، یہ تو رخصتی کے بعد کی بتاؤں گی آپ کو۔ وہ دل میں یہ بولی، ہمیشہ کے لیے، کیونکہ منہ پہ بولنے سے اسے واقعی ڈر لگتا تھا۔ جب ہی اس نے بمشکل اتنا جواب دیا، بہرام نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھا اور اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے تمہاری زندگی سے وہ سب کچھ نکال دیا جو تمہیں مجھ سے دور کرتا تھا، اور اب صرف ہم رخصتی کے بعد تم صرف میری حورب بن کر رہو گی، جہاں کوئی دیوار نہیں ہوگی، صرف میری محبت اور میرا ساتھ ہوگا۔ بہرام نے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تو حورب نے اپنی آنکھیں موند لی۔ یہ ستم گر اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا سکون بن چکا تھا۔ حورب نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھا کر بہرام کو دیکھا اور اپنی شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ نے بہرام کو جیسے جتا دیا تھا۔ بے ساختہ جھکتے ہوئے اس کی مسکراہٹ میں خود میں چھپا گیا۔ یوں سرعام مسکرایا نہ کرو، بندہ بشر بہک جاتا ہے۔ اس نے حورب کے کاندھے پر سر رکھ کر کہا تو حورب کھلکھلا کر ہنس دی۔
جبکہ دور کھڑا چاند ان کی کھلکھلاہٹیں سنتا مسکرا اٹھا۔ کچھ سال بعد 3 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر چکا تھا۔ وقت کیسے گزرتا چلا گیا کچھ معلوم ہی نہ پڑ سکا، جبکہ خانزادہ حویلی کی رونقیں اب ایک نئے وجود کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس حویلی میں ایک نئے وجود کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کس وجود کا؟ آف کورس اس حویلی کے لاڈلے بہرام خانزادہ کے سپوت کا اضافہ ہوا تھا، جس نے ہر وقت حویلی والوں کو ایک ٹانگ پر کھڑے کر کے نچایا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا اور حویلی کے سبزہ زار میں ایک چھوٹی سی گیند ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، جس کے پیچھے وہ شیطان اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں شور مچاتا بھاگ رہا تھا۔ ارحم کی ہنسی کی آواز پورے لان میں گونج رہی تھی۔ جب وہ گرتے پڑتے اپنی ماں حورب کے پاس پہنچا اور اس کے دوپٹے کو کھینچنے لگا، ماما دیکھیں بابا مجھے مار رہے ہیں۔ ارحم نے اپنی ننھی سی انگلی سے بہرام کی طرف اشارہ کیا، جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مگر اس کی پوری توجہ اپنے بیٹے اور بیوی پر تھی۔ اپنے بیٹے کی بات پر بہرام نے آنکھیں پھیلا کر اس شیطان کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول بول کر اپنی ماں کی توجہ حاصل کرتا تھا۔ اٹینشن سیکر نہ ہو تو بڑبڑا کر بولتا وہ اپنے لیپ ٹاپ پر دوبارہ چھپ گیا۔ جانتا تھا کہ اب ماں بیٹے کا پیار ختم نہیں ہونے والا۔ پورب نے مسکرا کر ارحم کو گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ کب مارا میرے بیٹے کو بابا نے؟ وہ تو کام کر رہے ہیں۔ پورب نے ارحم کے بالوں میں ہاتھ پھرتے ہوئے محبت سے گندے لہجے میں کہا، تو بہرام نے لیپ ٹاپ بند کر کے اسے ایک سائڈ پر رکھا اور اپنی نشست سے اٹھ کر ان دونوں کی طرف آیا۔ بہرام نے ارحم کو حورب کی گود سے نکال کر اپنے مضبوط بازوؤں میں ہوا میں اچھالا، جس پر وہ خوشی سے چیخ اٹھا۔ اسے کہو کہ اگر یہ ایسے ہی شرارتیں کرتا رہا تو میں اسے حویلی کے باغ میں جانے سے روک دوں گا۔ بہرام نے اسے کاندھے پر بٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا تو حورب کی آنکھوں میں ایک حسین چمک ابھر آئی۔ یہ آپ ہی کا تو عکس ہے بہرام، جو اتنی ضد اور شرارت اس چھوٹی سی عمر میں دکھا رہا ہے۔ حورب نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں اسے کچھ جتایا تھا، جس پہ بہرام نے اسے گھوری سے نوازا۔ ایک قدم آگے بڑھ کر حورب کے کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کیا اور اسے اپنا قریب کر لیا۔ کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ میں اب بھی تم پر سختی کرتا ہوں؟ اب بھی ستم گر لگتا ہوں تمہیں؟ بہرام نے اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمی اور گہری آواز میں پوچھا، جس پہ حورب نے سر اٹھا کر بہرام کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب صرف اس کے لیے پناہ، محبت اور عقیدت تھی۔ وہ ستم گر والا دور اب ایک دھندلی سی یاد بن چکا تھا۔ اب تو صرف یہ بہرام تھا جس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی خواہش کا بھی خیال رکھتا تھا۔ نہیں، اب نہیں لگتا، آپ نے تو بدل دیا خود کو، اور مجھے بھی۔ حورب نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا تو بہرام نے ارحم کو زمین پر اتارا، جو دوبارہ گیند کے پیچھے بھاگ گیا تھا۔ بہرام نے حورب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور گہرائی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے صرف خود کو نہیں بدلا حورب، تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا ہے۔ پہلے تو میرا ہر لفظ حکم ہوتا تھا، مگر اب میرا ہر عمل تمہاری خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اس کے گال کو سہلا کر جیسے کچھ پھونک رہا تھا۔ اس پر اس کے لفظوں پر حورب نے شرما کر نظریں جھکائیں تو بہرام کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا یہ بتائیں، اب تو ارحم بھی ہو گیا، اب تو آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے نا؟ حورب نے مذاقاً پوچھا تو بہرام نے کھل کر قہقہ لگایا، شکایت؟ بالکل نہیں میری جان، تو مجھے موقع ہی کہاں دیتی ہو شکایت کا؟ اس نے ہنستے ہوئے حورب کے گال کھینچے تو مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھتی اپنی زندگی کے اس قیمتی اثاثے کی آغوش میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ بہرام نے اسے مزید اپنے قریب کھینچا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا تھا۔ زندگی کا یہ سفر ستم سے شروع ہو کر سکون کی آخری منزل تک پہنچ چکا تھا، جہاں اب نہ کوئی رنج تھا نہ کوئی دوری، صرف ایک دائمی بندھن تھا جو ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ چکا تھا۔